ابھی یہاں پہ بہت سے لوگ آئے ہیں، بیک ہوم سے آئے، یہاں بھی بورن ہیں، جنہوں نے اچھے پیسے بنا لیے، اچھے پیسے بنا کے انہوں نے گھر بھی بنا لیے. پھر ادھر سے بہت سارے لوگ ہیں جو ری مورگیج کر کے پیسہ نکالتے ہیں اور اب وہ سوچتے ہیں وہ انویسٹ کریں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک اور گھر خرید لیتے ہیں، پھر ایک اور گھر خرید لیتے ہیں. لیکن ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اس ٹائم جو لوگ پیسہ نکال بھی رہے ہیں گھروں سے، وہ ری انویسٹ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ابھی ریگولیشن بہت ہارڈ ہو گئی ہے. وہ سوچتے ہیں یہاں سے پاکستان لے جائیں پیسہ یا انڈیا لے جائیں، وہ وہاں بھی نہیں لے جا پاتے کیونکہ ڈیویلیویشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ وہ کہاں ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ وہ انویسٹ کریں تو ان کا پیسہ سیف بھی ہو اور اچھا ان کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی مل جائے. بزنس آپ اس میں کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بزنس سب کی تو بعد میں بات آتی ہے. سب سے پہلے ایک میں چیز ہمیشہ بتاتا ہوں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے آپ پروفیشنل ہو یعنی کوئی جاب کر رہے ہو، چاہے آپ بزنس چلا رہے ہو، چاہے آپ انویسٹر ہو، فائنینشیل فریڈم. اچھا، فائنینشیل فریڈم کیا ہوتی ہے کہ آپ کا $10,000 $10,000 $5,000 جو بھی آپ کا خرچہ ہے وہ اس سے ڈبل آپ کو پیسیو انکم میں آ رہا ہو. اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کے سارا جو کچن کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ آپ نے جو عیاشی وشی کرنی ہے پاکستان کے، انڈیا کے، جہاں بھی آپ نے چکر لگانے ہیں، ہالیڈے کرنے ہیں، وہ سیٹ ہو گیا ہے. تو پہلی یہ چیز. دوسری یہ کہ آپ کے پاس جتنے بھی ایسٹس ہیں اس کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ کم از کم $1 ملین بن جائے. میں اس کو فائنینشیل فریڈم کا نام دیتا ہوں کہ آپ کے کچن کا خرچہ اس سے ڈبل آمدن، وہ بغیر کام کیے ہوئے، اور ساتھ میں کم از کم $1 ملین آپ کی نیٹ ورتھ. اس کو میں فائنینشیل فریڈم کا نام دیتا ہوں. جو انویسٹر ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک سے لوگ آئے یا یہاں بورن ہوئے، انہوں نے جابس کی، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، وہ اچھے لیول پہ پہنچ گئے، انہوں نے سیو بھی کر لیے، لاکھ پاؤنڈ، 2 لاکھ ایون $1 ملین تک پہنچ چکے ہیں. لیکن اینڈ میں کرتے کیا ہیں کہ ان کو اپرچونیٹی نظر نہیں آتی. یہاں ایک اور گھر خرید لیا، اس قسم کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یا اپنے ملک میں پراپرٹیاں خریدنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی پتہ نہیں وہ اوپر جانی ہے نیچے جانی ہے. کئی دفعہ مطلب ایسے ایگزامپلس ہیں کہ میں نے فلانی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 10 گھر لیے تھے، 3 گھر لیے تھے، اتنے کروڑ لگایا تھا، اب اس کی ویلیو آدھی رہ گئی ہے. تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہوتی ہے، ٹارگٹ کیا ہے. پیسہ لگانا تو کیوں لگانا. میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہتے ہیں کہ پروفٹ چاہیے. میں کہتا ہوں یہ کیا آنسر دیا، یہ تو مطلب ایک بیسک سی چیز ہے. کتنا پروفٹ چاہیے. جب آپ نے فائنینشیل فریڈم اپنی کیلکولیٹ کر لی ہے کہ مجھے چاہیے £5,000 مہینے کے، £10,000 مہینے کے، وہ آپ کا ٹارگٹ ہے. اب آپ نے دیکھنا آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے. میرے پاس £1,00,000 ہے، میرے پاس £1 ملین ہے، جتنا بھی ہے، اس کو اب کیسے یوٹیلائز کرنا ہے کہ میں اس ٹارگٹ تک پہنچوں. تو وہ آپ کیسے پہنچتے ہیں. جو مجھے دنیا میں سب سے بیسٹ اپرچونیٹی نظر آئی ہے وہ ہے بزنس میں پیسہ لگاؤ. اچھا، کس بزنس میں یہاں پہ کلیئر کر دوں. آپ ڈاکٹر، اکاؤنٹنٹ، جو کچھ بھی ہیں، آپ نے اگر بزنس کرنا ہے خود، زیادہ تر لگ پڑتے ہیں خود، کیونکہ کسی پہ اعتبار نہیں ہے. خود اگر کرنا ہے تو 5-10 سال کی مار آپ کو زیرو پہ آنا پڑے گا. ایک دفعہ ساری چمڑی ادڑے گی، نئی بزنس والی چڑھے گی، تو تب جا کے بزنس چلے گا اگر آپ میں اتنی ہمت ہے. تو پیسہ جب آ جاتا ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک سپر پاور آ گئی ہے. سب سے آسان کام ہے پیسے سے پیسہ بنانا. آپ ایک چلتے ہوئے بزنس میں، جو ابھی میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ £1,00,000 کما رہا ہے ایک بزنس مہینے کا، اچھا خاصا وہ کٹا کے £20,000 اس کا پروفٹ نکلتا ہے. اس کے بزنس میں پیسہ لگاؤ. ہو سکتا ہے اس کو پیسہ چاہیے، وہ ڈبل ہو جائے گا، ٹرپل ہو جائے گا. اس میں سے بزنس میں سے آپ نے ایک حصہ خرید لیا. جیسے آپ گھر خریدتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ نے بزنس کی ایک ایکوٹی یا ایک حصہ خرید لیا. یعنی اگر ایک بزنس کا $1 ملین اس کی ویلیو ہے، میں نے $1,00,000 اس کو دیا، اس کا مطلب ہے 10% کا میں مالک ہوں. اب اس کو جتنا بھی پروفٹ آئے گا اس کا 10% میرا. اگر وہ $20,000 کما رہا تھا تو اس کا مطلب ہے £2,000 میرا. جب وہ 50 پہ چلا جاتا ہے تو اس میں سے پھر اسی کی پرسنٹیج کے مطابق. تو سب سے بیسٹ جو چیز ہے دنیا میں، آپ کو امیر ترین لوگ نظر آئیں گے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. اور وہ کون ہیں؟ انویسٹرز زیادہ تر.